قیامت کی علامات میں سے 3 قسم کی علامات تھی۔ نمبر 1 جو بہت ہی قریب قیامت کی علامات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، دجال کا آنا، یہ قریب کی علامات میں سے۔ کچھ بہت دور کی علامات میں سے تھا جن میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، اور بھی کچھ درمیانی علامات تھی۔ دور کی علامات بھی پوری ہو چکی، درمیانی علامات بھی پوری ہو چکی، اب قریب کی علامات کا ظہور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور ہو سکتا ہے۔ اور وہاں غزوہ ہند کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا دل چاہتا کہ میں اس غزوے کے اندر شرکت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جذبے کا اظہار فرمایا، یہ جو غزوہ ہند جس کے اندر یہ ساری دنیا کو لپیٹا جائے گا اور پھر وہاں تک مجاہدین پہنچیں گے، وہاں تک یہ دنیا کے جو امام مہدی کی سربراہی کے اندر آگے جہاد کریں گے، وہ لشکر یہیں سے نکلنے والا، وہ لشکر یہیں سے۔ اپنے آپ کے اندر جذبہ پیدا کریں، جذبہ، اور جذبہ بیدار ایسے نہیں ہوگا ہندوستان کی فلمیں چل رہی ہیں آج بھی ہمارے گھروں میں، گانے چل رہے، یہ کیسی غیرت ہے، یہ کیسی حیا کا تقاضا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے اسلام کے دشمن، جو مسلمانوں کے دشمن، جو ہمارے خطہ ملک کے دشمن، جو اللہ کے دشمن، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آج ان کے گانے اور ان کے ڈرامے ہمارے گھروں میں چلے۔ یہ غیرت تقاضا کرتی ہے اپنے آپ کو بدلے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا کام نہیں بن سکتا۔ اپنے آپ کو بدلنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی فتح اور نصرت ملتی ہے ضرور۔ اپنے آپ کو بدلے، یہ نہیں کہ فیس بک پر بیٹھ کر پوسٹ لگا دی اس سے کام بن گیا، اس سے کچھ نہیں بننے والا۔ اپنی زندگی کے اندر اعمال لے کر آئے، اعمال آئیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، ثابت قدمی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی چاہے کہ میں قبول ہو جاؤں گا، یہ بھی قبولیت رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی طرف سے، اور وہ بھی بندہ جب پیش کرے، جب اپنے اعمال ایسے کرے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، خوب دعاؤں کا اہتمام، اور افواج پاکستان کے لیے دعائیں، اپنے ملک عزیز کے لیے دعائیں، اسلام کے لیے دعائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بھی مسلمان اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو فتح سے ہمکنار فرما دے، اور جہاں یہ دنیا کے اندر جتنے کفار ہیں جو مسلمانوں پر جلغار کیے ہوئے، اللہ ان سب کو تباہ و برباد اور نیست و نابود فرما دے۔ یہ جتنی ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جانے والی ہے، اور اصل کامیاب وہ لوگ ہونے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جن کا مضبوط ایمان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو دکھائیں گے، دنیا دیکھے گی کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں کیسے کامیاب فرماتے۔ اب بھی ہم پڑھے دیکھیں، اب بھی خدا کے لیے موقع ہے، اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، تاریخ اسلام پڑھیے، ایسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود بنفس نفیس کتنی مرتبہ جہاد کے لیے نکلے، پتہ چلے امت کو۔ کرکٹ چل رہی ہے نا، کرکٹ، ان کے تو تعداد یاد ہے، یہ فلانا، یہ ٹمکانا، یہ پشاور والا، یہ لاہور والا، یہ اسلام آباد والا، یہ فلانا، ہر ایک کا نام یاد ہے۔ نام یاد نہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے ان کے نام نہیں یاد ہے ہمیں۔ افسوس تو یہ ہے ہمیں، یہ موقع ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور بدلاؤ تب آئے گا جب حضور کی سیرت پڑھیں گے، سیرت کے لیے وقت نکالے۔ فیس بک پر وقت برباد کرنے کے بجائے کچھ نہیں بننے والا، اور نہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت، وہ تو پوچھنا چاہیے مفتیان کرام سے کہ اس کو کون استعمال کرے کون نہ کرے۔ برباد کر رہے ہیں اپنا وقت، یوٹیوب پر برباد کر رہے ہیں، اس وقت کو سیرت کے اندر لگائے۔ آپ دیکھیں گے ایمان میں ترقی کیسے پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر مضبوطی کیسا ہوتی ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ایسا ہے، اس کو پڑھنے سے بندے کے اپنے ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا ذکر خیر ایسا ہے، پڑھے، آپ کی سیرت پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ایمان میں ترقی کیسے ہوتی ہے۔ اور کتنے ایسے احباب جن کو بتایا گیا، جن کے لیے یہ نسخہ کیمیا اثر کر کے رکھتا ہے، جو دین پر استقامت نہیں، 4 دن نماز پڑھی اس کے بعد چھوڑ دیا، 4 دن تک اعمال ہوئے اس کے بعد چھوڑ دیا، دین پر استقامت چاہتے ہیں، سیرت کو اپنے ساتھ لگا لے، سیرت کو پڑھنے کی عادت بنا لے، 2 صفحے 4 صفحے، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین پر استقامت کیسی عطا فرماتے ہیں۔ کر کے دیکھیے، ہم ناولوں کے لیے ڈائجسٹ کے لیے وقت نکل رہا ہے، گھر میں بتائیں، خواتین کو بتائیں، ارے یہ پڑھنے کی چیزیں تھوڑی ہے، پڑھنے کی چیز تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تذکرہ ہے، وہ پڑھیں گے، کیا دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگے گی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق بڑھے گا، وہ خود انسان محسوس کرے گا۔